بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والأمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلم والحكم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعده لا شك أن الإسناد طاقة عظيمة خص الله تعالى به هذه الأمة المحمدية من دون سائر الأمم، وهو من الترك المسند إلى سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، بل هو وسيلة لتقرب العبد إلى خالقه عز وجل، لما أن به تعلم الأحكام والمسائل، ويبتغى رضوان الله تعالى، ويعرف أجورها بما ورد فيها من الفضائل. وبالإسناد تتميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وبالأمر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تنال المنازل الشريفة، ولأجلها إسنادنا هذا. قال لفظ ضعيف أسد الله، وبسند المستصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث بواسطة أستاذنا الإبر النحريري العلامة الكبير المحدث الجليل شيخ الحديث الأزرق العلامة مولانا جان محمد سلمه الله تعالى وأطال الله عمره ومد الله ظله العالي علينا آمين. قال حدثنا شيخ المحدثين ورئيس المفسرين مولانا محمد إدريس الكاندلاوي. قال حدثنا خاتم المحدثين وإمام أصله مولانا شيخ سيد أنور شاه الكشميري. قال حدثنا شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي. قال حدثنا حجة الإسلام والمسلمين قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم النانوتبي، وولي الهند وفقيه الهند وقطب العالم مولانا رشيد أحمد الجنجوهي. قال حدثنا شاه عبد الغني المجدد الدهلوي. قال حدثنا مجموع الأسانيد مركز الأسانيد شاه محمد إسحاق الدهلوي. قال حدثنا مرجع الأسانيد شاه عبد العزيز الدهلوي. قال حدثنا مسند الند ومركز الأسانيد شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. قال أخبرنا شيخنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم القرظي ثم المدني. قال أخبرنا والد شيخ إبراهيم القرظي. قال قالت على الشيخ أحمد القشاشي. قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي. قال أخبرنا شيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري. قال قرأت على الشيخ الحافظ بن الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التندوخي وعن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الجماري عن الشيخ سراج الدين الحسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت أبي الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الراوري عن الشيخ أبي عبد الله محمد يوسف بن مطور بن صالح بن بشر الكربلي عن مؤلف أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والقسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الأمامي أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال حدثنا أحمد بن أشقابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. पूरा ध्यान दे, तू बदे की तरफ इनका ध्यान दे, उड़ा उड़ा करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घुमाओ करने आता अल्लाहुम्म लकल हम्दु हम्दन दाइमा व दवामा हल्के मूविंग की रखना वल शुक्र लक शुक्र शुक्र लखालतन महमूद व सलातु व सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. قابل सद एहतराम हमारे मेहमानान गिरामी मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب حضرات کو اس بابرکت تقریب میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ بخاری شریف جس کو وسول کتب بعد کتاب اللہ البخاری کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے بعد اگر کس کتاب کا مقام ہے تو وہ یہ بخاری ہے۔ اس کے ختم کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ قبولیت دعا کے حامل ہوتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ، یہ بہت شیخ ہیں، اللہ والے بھی ہیں، بڑے عالم ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دفع بلیات، یعنی اگر مصیبتیں نہیں چل رہی، حل مشکلات، یعنی اگر مشکل چیزیں حل نہیں ہو رہی، قضاء حاجات، یعنی حاجات پوری نہیں ہو رہی، قحط سالی کا دور آئے تو بخاری شریف کی تلاوت اور اس کا ورد دریافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی برکت کے رحمتوں سے مجھے اور آپ حضرات کو کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، یہ کتاب جس کا آج درس ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی قبولیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ 90,000 شاگردوں نے امام بخاری سے بلا واسطہ اس کتاب کو پڑھا ہے۔ آج کل ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو ہم بھی اپنی سند امام بخاری تک پہنچاتے ہیں، گویا کہ ہم بھی بالواسطہ امام بخاری کے ہی شاگرد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کتاب کو جو قبولیت حاصل ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقویٰ تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو حدیث سے شغل تھا، جو حدیث سے ان کی محبت تھی، یہ لمبے قصے ہیں، لیکن آپ اتنا سمجھ لو کہ امام بخاری کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ایک حدیث وہ لکھتے تھے تو لکھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے، استخارہ کرتے، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا، تبھی جا کر وہ اپنے کتاب کے اندر حدیث کو لکھتے تھے۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 9,000 مقرر احادیث ہیں۔ گویا کہ امام بخاری نے اس کتاب کے لکھتے وقت 18,000 نوافل ادا کیے۔ 16 سال میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، لیکن زیادہ تر جو ان کا وقت ہے وہ روزے کی حالت میں رہا ہے۔ ان کے شاگرد پھر بڑی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کا طریقہ تھا کہ 1-2 کے بغیر باقیوں کو علم نہیں ہوتا کہ ان کا روزہ ہے۔ خادم کھانا لے کے آیا، کبھی کسی کو کھلا دیا، کبھی کسی کو کھلا دیا، یہ ان کا معمول تھا۔ پھر کہاں لکھا اس کتاب کو؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مقام ریاض الجنت کے اندر اور حتیم کعبہ کے اندر انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کتاب کو جو قبولیت حاصل ہوئی ہے، اس کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں۔ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے محدث عبد الواحد اللہ والے مشہور تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن جس وقت صبح کو امام بخاری کا انتقال ہو رہا تھا تو رات کو خواب کے اندر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہی ٹائم تھا جس ٹائم کے اندر امام بخاری کا انتقال ہوا۔
مجھے وہی ٹائم نظر آیا، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تشریف فرمائے ہیں، لیکن آپ مغموم لگ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہیں۔ آپ نے امام بخاری کا نام لے کر فرمایا کہ محمد بن اسماعیل میرے یہاں آ رہا ہے اور میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ جب ان کی تدفین ہوئی، تدفین کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، لوگ مٹی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ خوف اور خطرہ ہوا کہ کہیں ان کی قبر کو کھود کر نہ لوگ لے کر جائیں، تو فاطمی چبوترا بنایا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہمارے ہاں بھی آج کل مدارس کے اندر جو بخاری شریف نہیں پڑھتا اس کو سند فراغ نہیں ملتی۔ اب ہے تو سبق کا درس، اگر میں صرف علمی باتیں یا کتابی باتیں کروں گا تو باقی جو حضرات ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کچھ میں ایسی باتیں بھی کہوں جن سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی جان قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اِنَّا کا لفظ کلام عرب کے اندر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ نحن کو مقدم کرنا علام تاکیدی، پھر وَإِنَّا، پھر لہو، پھر لام لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیداً فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو میں نے نازل فرمایا اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1500 سال تک قرآن مجید کا الحمدللہ ایک نقطہ بھی نہیں بدلا ہے۔ حدیث مبارک کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ہے وَأَنزَلْنَا، قرآن مجید متن ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید وحی مطلوب ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی غیر مطلوب ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی مطلوب کی حفاظت کا ذمہ لیا، وحی غیر مطلوب یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گی۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب کی زبانی جو بات نکلتی ہے وہ اس کی بات نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ بھی وحی ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھو قرآن مجید وحی مطلوب ہے، وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آپ نے 6 ہجری کے اندر مدینے سے مکے کا ارادہ فرمایا، آپ کا ارادہ عمرے کرنے کا تھا، لیکن کفار قریش نے عمرہ کرنا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم عمرے کے لیے آئے، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں۔ معاہدہ ہوا کہ آپ اگلے سال آئیں گے اور 3 دن تک آپ ہی پھر مکے کے اندر رہیں گے، اس سال آپ کو ہم عمرہ کرنا نہیں دیں گے، آپ واپس چلے گئے۔ اگلے سال آپ حکومت ختم ہوئی، آپ نے عثمان کو بلایا، خانہ کعبے کا دروازہ کھلا، بت وغیرہ توڑوا کر آپ نے باہر پھینکوا دیے، آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی ہے، اندر آپ باہر نکلے، آپ نے عثمان پیچھے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا عثمان مجھے چابی دے دے، عثمان چابی دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اب بتا چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ عثمان بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو بڑے سرکش لوگوں کو معاف فرما دیا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بھی درگزر فرمائیں گے اور اس نعمت سے آپ مجھے محروم نہیں فرمائیں گے۔
آپ کچھ ٹائم خاموش رہے، بعد میں آپ نے یہاں بھی ان کو سنبھالی. آپ نے فرمایا کہ بات سن، چابی میں تجھے دے رہا ہوں لیکن قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان سے کوئی نہیں چھین سکتا. تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا تو عجیب حافظہ عطا فرمایا کہ آج کل ہم اور آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے اس وقت کا. امام بخاری کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے، کتابوں کے اندر تذکر آتے ہیں، ان کے ساتھی بتلاتے گئے ہمارے شیخ بنا کر آتے تھے. امام بخاری خاموشی سے گردن جھکائے روایتیں سنتے تھے، ہم لوگ لکھتے رہتے. 16 دن گزر گئے، امام بخاری کی یہ عادت، ہم نے ان کی مذاق اڑانا شروع کی. ہم نے کہا نہ لکھتا ہے نہ یاد کرتا ہے، ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے. جب ہم نے زیادہ ان کی مذاق اڑائی تو وہ فرمانے لگے جو آپ نے لکھا ہے وہ لے کے آؤ. ان کے ایک ساتھی حاجی ان کا تذکرہ ہے، وہ فرماتے کہ ہم لے کے آئے جو ہمارے پاس لکھا ہے وہی مسودے تھے. انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے اپنے حافظے سے روایتیں پڑھنا شروع کر دی. جس طرح استاد نے احادیث ترتیب سے پڑھائی تھی، اسی طرح 15,000 احادیث انہوں نے اپنے حافظے سے سنا دی. ہمارے استاد مرحوم مولانا شریف کا رحمہ اللہ علیہ قصہ فرماتے ہیں کہ میں شام کے اندر جب مشکات کی شرط علی کو سبھی کے چھپوانے کے لیے گیا تو وہ ایک مسجد اوزائی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ شام کے اندر ایک امام اوزائی کے لیے مشہور قصہ تھا کہ امام اوزائی کا جو ٹھکانہ تھا وہ اڈے کے کہیں قریب تھا. ایک دفعہ کوئی روسی بندہ آیا، کسی بندے کے ساتھ اس کا کوئی پروگرام تھا لیکن وہ نہیں پہنچ سکا. اب وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے. اس سال مرحوم نے فرمایا کہ امام اوزائی سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے، اس کو تلاش کر رہا ہے. تو امام اوزائی نے ان کو بلایا. امام اوزائی نے فرمایا کہ آپ کا کیا کام ہے؟ اشاروں میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی آنا تھا ابھی نہیں آیا. امام اوزائی نے فرمایا کہ جو تجھے پیغام دینا ہے وہ پیغام دے دے. اشاروں سے بتایا. اس نے روسی زبان کے اندر بولنا شروع کیا. ہمارے استاد مرحوم فرماتے تھے کہ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ بولتا رہا. امام اوزائی سنتے رہے. آدھے گھنٹے کے بعد جب ان کی بات ختم ہوئی تو امام اوزائی سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کیا کہو گے؟ امام اوزائی نے منوان جس طرح اس نے ترتیب سے قصہ بیان کیا تھا وہی باتیں نئی دہرا دی. تو وہ امام اوزائی سے پوچھنے لگا کہ آپ روسی زبان جانتے ہو کیا؟ امام اوزائی نے اشارے سے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، لیکن آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ جب میں نے سنی تو ہم لوگ جب ایک دفعہ ایک بات کو سنتے ہیں تو وہ بات دوبارہ بھولتی نہیں ہے. سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اتنا حافظ عطا فرمایا. حافظ ابن تیمیہ مشہور محدث ہے. بچپنے کے اندر ان کے حافظے کی مثالیں مشہور تھی. ایک دفعہ لوگوں نے ان کو بلایا، تختی کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا. لکھنے کے بعد آخر تک لکھنے کے بعد انہوں نے اس کو مٹا دیا. حافظ ابن تیمیہ سے کرنے لگے میں کیا لکھا تھا. حافظ ابن تیمیہ نے اول سے آخر تک ان کو میرے نہیں کوئی چیز سنا دی جو انہوں نے تختی کے اوپر لکھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ شخصیات کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا تاکہ یہ لوگ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے ہیں. اب میں کچھ کتاب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو گمراہ فرقے تھے ان کے اندر ایک معتزلہ کا فرقہ ہے. یہ جو فرقہ معتزلہ ہے یہ زیادہ تر عقلیات کے تابع تھے. عذاب قبر کا انکار کرتے تھے، پل صراط کا انکار کرتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ اپنے اعمال کا خالق خود ہے، اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے. جیسے کہ ایک بندہ برے کام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برائی کے خالق تو نہیں ہے.
امام بخاری نے بیٹے اس سے پہلے 2 باب پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، وَقَوْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ سے ان کا رد کیا تھا کہ اللہ آپ کا بھی خالق ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کا بھی خالق ہوں۔ اسی طرح ایک مسئلہ وزن اعمال کا، جمہور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو کو رکھا جائے گا، اس ترازو کے اندر نیکیاں اور برائیاں لاپ دی جائیں گی، ان کا وزن ہوگا، ان کے 2 پلے ہوں گے، اگر نیکی کا پلہ بھاری ہے تو جنت ہے، اگر برائی کا پلہ بھاری ہے، اللہ تعالیٰ شان کریمی سے بات فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اگر نہ تو پھر جنت صدا کے بعد اگر مسلمان ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ وزن اعمال کے منکر ہے۔ امام بخاری نے ان کے رد کے لیے کتاب اللہ کی آیت سورہ انبیاء کی بیان فرمائی کہ وہ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن ہم قائم کریں گے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وزن جو ہے وہ حق ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا وزن ہوگا، عدل و انصاف کی ترازو کو رکھا جائے گا، ایک پلے کے اندر نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلے کے اندر برائیاں ہوں گی۔ اب یہی میں 4 باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ توجہ کرنا۔ پہلی بات یہ کہ میرے بیٹے نزع الموازین یہ میزان کی جگہ ہے، میزان ایک ترازو کو کہتے ہیں، موازین جمع کا صیغہ ہے یعنی زیادہ ترازو۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ترازو ایک ہوگا یا ترازو زیادہ ہوں گے۔ قرآن مجید کا الفاظ جمع سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ترازو زیادہ ہوں گے، ہر ایک عمل کے لیے جدا جدا ترازو ہوگا۔ جیسے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہو کہ سونے کے تولنے کے لیے جدا ترازو ہوتی ہے، لوہے کے لیے جدا ہوتی ہے اور چیزوں کے لیے جدا ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن صدقے کے تولنے کے لیے جدا ترازو، نماز کے لیے جدا ترازو، حج کے لیے جدا ترازو۔ لیکن محققین کا یہ خیال ہے کہ نہ ترازو ایک ہی ہوگا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ لو ان السماوات السبع والارض وزنت فیہا لوسعت، ترازو ایک ہوگا لیکن اتنا تو وہ عظیم ترازو ہوگا کہ اگر 7 زمین اور آسمان ایک پلے کے اندر ڈال دیے جائیں نا، اس پلے کے اندر اور مزید بھی گنجائش ہوگی، زیادہ ترازو ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترازو حصی ہوگا، یعنی وہ ترازو ہوگا، اس کے پلے ہوں گے، لیکن مجاہد، آمش اور کچھ اور لوگوں کا خیال ہے، معتزلہ اس کو دلیل کے اندر پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ترازو معنوی مراد ہے، یعنی عدل و انصاف سے کام ہوگا، لا تظلم نفس شیئا، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، لیکن ترازو نہیں ہوگا۔ وجہ کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ کہ ترازو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے جس کو علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ کس کی نیکیاں کتنی، کس کی برائیاں کتنی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ترازو کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن میرے بھائی جان آپ لوگ ایک بات سمجھ لو، یہ ایک عدالتی کارروائی کی تکمیل ہوگی، الزام حجت ہوگا۔ آپ لوگ دیکھو، اگر جج کسی بندے کو کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو جج جب عدالت کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، گواہ آئیں گے، گواہی دیں گے، عدالتی کارروائی کی تکمیل ہوگی، بعد کے اندر کہیں جا کے اس پر جرم ثابت ہوگا۔ تو یہی بھی اسی طرح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ الزام حجت کے لیے اور عدالتی کارروائی کی تکمیل کے لیے ترازو عدل و انصاف کو رکھیں گے تاکہ خود بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے کہ میری نیکیاں کیا ہیں، میری برائیاں کیا ہیں۔ لہذا صحیح بات یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، یعنی ترازو ایک ہوگا اور یہ میزان حصی ہوگا، معنوی نہیں ہوگا۔
ایک بات۔ دوسری بات جو مجھے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ وازن کون ہوگا، وزن کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے۔ اس مدعا کہ وازن اللہ تعالیٰ ہوگا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وازن جبرائیل ہوگا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وازن اسرائیل ہوگا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وازن وزن کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ لیکن ان روایتوں کی کوئی میرے بھائی جان تعارف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عامر ہے، اللہ حکم کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف نسبت کرنا بھی صحیح ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملزم کو عدالت کے اندر جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ ملزم کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ اسرائیل، وہ بھی ہوں گے۔ حلال و حرام کے لانے والے، اللہ کے قوانین کے لانے والے دنیا میں کون ہیں؟ کہ کس نے قانون کی پاسداری کی، کس نے نہیں کیا، وہ جبرائیل ہے، وہ بھی ہوگا۔ آدم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے سب کے ابو ہیں۔ جب کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو ان لوگوں کے سرپرستوں کو بھی بلایا جاتا ہے، ان کو سرپرست ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ لہٰذا ان روایتوں کی کوئی تعارف نہیں ہے۔ ایک بات آپ لوگ یہ سمجھ لو۔ دوسری بات، موضوع کیا چیز ہوگی، یعنی وزن کن کا ہوگا؟ امام بخاری فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولہ، لوگوں کے عمل اور لوگوں کے اقوال کا وزن ہوگا، یعنی موزون ہوں گے اعمال اور اقوال۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی عمل ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، ہم نے بات کی وہ بات ختم ہو گئی، آپ نے نماز عصر کی پڑھی ہے ختم ہو گئی بات، تو وہ باقی رہنے والی چیز تو نہیں ہے۔ ہم اپنی اصطلاح کے اندر ان کو آراز کرتے ہیں، آراز فنا ہو جاتے ہیں، وہ باقی نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو فانی ہیں، علمی بقا کے سے پھر وزن تو جسم والی چیزوں کا ہوتا ہے، آراز کا تو نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بیٹے آج کل کی سائنس نے ان سب کے بکواسات کو، جو پرسرات کا انکار کرتے تھے، آپ کے معراج کا انکار کرتے تھے، ان سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے۔ آج کل آپ لوگ دیکھ لو، ظاہر بات ہے آپ لوگ تھرمامیٹر سے معلوم کرتے ہو کہ بخار 100 ڈگری 102 ہے 103 ہے، اب یہ حرارت اور یہ برودت یہ بھی تو عرض ہے، اس کا کیسے وزن ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ آج گرمی فلانے علاقے کے اندر کتنی تھی؟ 44 ڈگری سینٹیگریڈ تھی، 45 تھی۔ اب ظاہر بات ہے ان چیزوں کا بھی تو وزن ہو رہا ہے، باقی ان کی بات کہ وہ باقی نہیں ہے۔ اس سے آپ لوگ جواب یوں دو تو دیکھو آج بھی ہم لوگ حضرت احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت احمد علی کی تقریریں سنتے تھے، ان کے اقوال ہیں، آج بھی ہم ان کو سن رہے ہیں، آج بھی وہ محفوظ ہیں۔ لہذا اس قسم کی باتیں ان کی جو ہے وہ غلط ہیں۔ تو بہرحال اب وزن کس کا ہوگا، موضوع کون سی چیزیں ہوں گی، ان بھی چار قول ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا ان اعمال بنی آدم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اعمال کے دفاتر۔ ایک بیٹے بطاقت کی روایت آپ نے ترمذی شریف کے اندر پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے گناہوں کے دفتر اتنے تو ہوں گے کہ تا حد نگاہ نظر ختم ہو جائے، لیکن اس کے گناہوں کے جو دفاتر ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ فرمائے گا کہ دیکھو انہیں یہ گناہ کیے تھے، وہ کہے گا ہاں یا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں اجر و انصاف ہے، تیری کچھ نیکیاں نہیں ہیں۔ اس روایت کے اندر یہ کہ ایک کاغذ کی پرچی کو لایا جائے گا اور اس کو دوسرے پلڑے کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ سوچے گا ایک طرف اتنے دفاتر اور ایک طرف ایک چھوٹی سی پرچی کیا ہے چلا سکے۔ لیکن جب وزن ہوگا تو ایک پرچی بھاری ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جنت کی شخص کو لے جاؤ۔ وہ کون سی پرچی ہے؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ گناہوں کے بعد جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے روتا ہے
تنہائی کے اندر گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں اللہ کا لفظ، جب بندہ اپنے سونے قلب سے اللہ کا لفظ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اتنی قبولیت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ، یہ جو آپ کے اور ہمارے اعمال قیامت کے دن یہ جسم بن جائیں گے، اچھے عمل کا اچھا جسم ہوگا، برے عمل کی کبھی صورت ہوگی، یہ اجسام ہوں گے، ان کا وزن ہوگا۔ بات فرماتے ہیں کہ خود لوگوں کا اعمال کے ساتھ وزن ہوگا۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القلم میں لکھا ہے کہ انہیں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کیا کہ یہ بندے کے قسمت کا آخری فیصلہ ہے، کیا پتہ اب جنت کی جائے اب جہنم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جتنے عدل و انصاف کے طریقے ہیں سب کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو، اگر تیری ذات کا وزن ہوتا ہے وہ بھی اتنا، اگر تیرے اعمال کا وزن ہوتا ہے وہ بھی اتنے، اگر دفاتر کا وزن ہوتا ہے وہ بھی اتنا، اگر اعمال کا وزن ہوتا ہے وہ بھی اتنا، لا تظلم نفس شیئا، میں نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ چوتھی بات، موضوع ہے لہم کون ہے، یعنی وہ کون ہے جن کے اعمال کا وزن ہوگا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ آباد بنی آدم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کے اعمال کے وزن نہیں ہوگے۔ کون؟ انبیاء علیہ السلام۔ جیسے کہ وزن کے لیے تو میرے بیٹے جب 2 پڑھ رہے ہیں تو ایک لے کے آئے ایک برایا، انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، ان کی تو کوئی برائی نہیں ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں تو پھر وہی وزن کی کیا ضرورت ہے۔ چھوٹے بچے بالغ مجنون جنون کی حالت میں ایک دوسرے کافر، جسے کہ کافروں کی صرف سیئات ہیں، کافروں کی نیکیاں تو نہیں ہیں، حسنات تو نہیں ہے، کافر کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے، ان کے بھی اعمال کا مطلب نہیں ہوگا۔ تیسرے، توجہ سے بیٹے سمجھنا میں اس بات، تیسرے کہوں، آپ کو معلوم ہے نا ایک قانون ہوتا ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا جوش ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر جوش آتا ہے، جب رحمت کی برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، پھر قانون نہیں ہوتا، پھر صرف فضل اور رحمت اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ آپ نے بخاری شریف کے اندر بیٹھے روایت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اپنے آغوش رحمت کے اندر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آشتی کی شور سے پوچھے گا کہ اتارے فلاں کو کرنا فریوں میں کرنا، تجھے یاد ہے کہ فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر فرمائیں گے اتارے فلاں کرنا فریوں میں کرنا، یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر فرمائیں گے اتارے فلاں کرنا حتیٰ یوں کر رہا ہوں کہ ضروری بخاری کی حدیث صاحب نے پڑھی ہوگی۔ وہ جب گناہوں کا اقرار کر ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میرا فیصلہ تو ہو ہی گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ سکر تو حالت دنیا، ارے بندے میں نے دنیا میں تجھے ذلیل نہیں کیا تھا، میں نے دنیا میں تجھے خوار نہیں کیا تھا، میں نے تیرے قلوب کے اوپر پردہ رکھا تھا، آج میں تجھے معاف کر دوں، تم چلا جاتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تیسرے یہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، لیکن امام بخاری فرما رہے کہ نہ اعمال بنی آدم، یعنی آدم کی جتنی بھی اولاد ہے۔ میرے بیٹے آپ دیکھ لو، آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے مختلف طبقات ہیں، جہنم کے بھی طبقات ہیں۔ جنت ایمان مومنین کے لیے، جہنم کفار کے لیے، لیکن یہ جو طبقات ہیں نا یہ اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ تلکر رسول فضل اللہ بعضم والا بعض، حضور علیہ السلام کو جو مقام ہے وہ موسیٰ اور عیسیٰ کا نہیں ہے، لہذا آپ جنت کے جس طبقے کے اندر ہوں گے ظاہر بات ہے اس طبقے کے اندر اور نہیں ہوں گے۔
اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کتاب الایمان کے اندر باب کفر اللہ و کفر دون کفر کے اندر سمجھایا تھا کہ کفر کے مختلف مراتب ہیں. ابو جہل ابو لہب بھی کافر ہے، ابو طالب بھی کافر تھا، لیکن ابو طالب کا کفر تو ان کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نشاور کرتے تھے اور کہتے تھے اب محمد بن وجہ ہی سے مان لیتا اسمت الحرام لی، میرے بچے کے لیے تم کیا کہہ رہے ہو؟ سفید سرخ رنگ کا ہے جس کے صدقے میں برساتیں برستی ہیں، بیوہ عورتوں کے لیے پناہ کی جگہ، یتیموں کو کھلانے والے. اب ابو لہب کا وہ خود تو نہیں ہے نا بیٹے، جو ابو جہل اور ابو لہب کا ہے، لہٰذا جہنم کے جس طبقے کے اندر ابو لہب ہوگا اس میں ابو طالب تو نہیں ہوگا نا. اس لیے امام بخاری فرماتے کہ اللہ اعمال بنی آدم، یعنی جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس میں انبیاء بھی آ گئے، اس میں صلاح بھی آ گئے، کفار بھی آ گئے، سب داخل ہو گئے. آگے فرما رہے ہیں کہ وبھی کانا حدثنا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا مَكْتُوبَةٌ وَكَانَ مُجَاهِدًا الْقِسْطَاسَ الْعَدْلُ بِالرُّؤْيَا. اب آپ دیکھ لو قرآن مجید کے اندر لفظ ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ. آپ کو میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ قرآن مجید اور حدیث دونوں کو لے کر چلتے ہیں. قرآن مجید کے اندر قسطاس کا لفظ ہے، بخاری آپ کو بتلاتے ہیں کہ اس کی معنی ہے عادل، لیکن یہ رومی زبان کا لفظ ہے، رومی زبان کا. اللہ فرماتے ہیں اللہ قرآن عربی، قرآن تو عربی ہے، پھر رومی زبان کا لفظ کیسے آیا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ یا تو کثرت کی وجہ سے، یا پھر آپ کو معلوم ہے کہ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مختلف زبانوں کے اندر مشترک ہوتے ہیں، یا پھر تیسرا جواب دیتے ہیں کہ یہ معرب ہے، یعنی عربی سانچے بھی اس کو ڈھال دیا گیا ہے. بہرحال یہ رومی زبان کا لفظ ہے. آگے فرماتے ہیں وَيُقَالَ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطُ وَهُوَ الْعَادِلُ. امام بخاری آپ کو بتلاتے ہیں کہ قسط مقصد کی مصدر ہے. آپ کو معلوم ہے مقصد کی مصدر ایک ساتھ ہے، قسط یہ مصدر ہے بحذف الزوائد، یعنی مجرد یہ ہے. آپ عمل قاصد فعمل جائز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل قاصد فکانوا لجہنم حطبا. جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کے لیے اتنی دل بنیں گے. بخاری آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس قاصد کی معنی ہے ظالم. اب آپ ایک بات سمجھ لو، جب آپ نے قسط کی معنی عدل کی تو وہ تو مصدر ہے، پھر قاصد کی معنی ظالم کیسے بنے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاصد بمعنی ظلم کی مصدر قصد ہے، قسط نہیں ہے. قسط کی معنی عدل ہے، قصد کی معنی ظلم ہے. بعض کہتے ہیں کہ قصد کی معنی تو ظلم ہے، لیکن ایک ساتھ کے اندر حمزہ سلبی ہے، یعنی گویا کہ آپ لوگ یوں سمجھو کہ آپ کے ظلم کا ازالہ کرنا اس کو عدل لازم ہے. اس وجہ سے یہ ترجمہ فرما رہے کہ عمل قاصد کو جائز. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل نمار بن قعقاع الذي ضرب. میں دو باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ توجہ سے بیٹھے میری باتیں سمجھ لو. پہلی بات یہ ہے آپ کو ایک بات کتاب کے سال اول سے لے کے اب تک سمجھائی ہے کہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ امام بخاری کے ابواب میں جو ربط ہے، جو تناسب ہے، جو لطافت ہیں، جو نقطے ہیں، وہ باقی محدثین کی کتابوں میں نہیں ہے. میں نے آپ کو ابتدا سال سے بتایا تھا کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ جب ایک باب یا ایک کتاب کو ختم کرتے ہیں نا تو آخر کے اندر ایسے الفاظ بولتے ہیں جو آپ کو متنبہ کرتے ہیں کہ اپنے موت کا خیال کرنا، اپنے انجام اور اپنے عاقبت کو سوچنا، موت کے لیے تیاری کرنا. اول سے آخر تک میں آپ کو پورے سال تک ہر ایک باب اور ہر ایک کتاب کے اختتام پر سمجھا رہا تھا. مثلا آپ نے پہلے پڑھا بابن کیف کان بدل بھائی، آخر
آخر کے اندر آپ نے لفظ پڑھے مکان ذالک آخر شان ہرقل، بخاری نے آپ کو بدلا کہ ہرقل کا انجام یہ ہوا، تم بھی اپنے انجام کو سوچنا اور اپنی عاقبت کو دیکھنا، اللہ سے دعا کرنا ایمان پر ختم ہو۔ اس کے بعد آپ نے کتاب الایمان پڑھا۔ کتاب الایمان کے اندر آپ نے آخر کے اندر حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت پڑھی کہ وَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ نَزَلَ، انہوں نے استغفار کیا پھر نیچے اتر گئے۔ امام بخاری آپ کو سمجھا رہے تھے کہ نیچے اترنا یعنی قبر کے جانے سے پہلے کثرت سے استغفار کرنا، وہ بھی آپ کو بہت یاد دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کتاب العلم پڑھا۔ کتاب العلم کے آخر کے اندر آپ نے عبداللہ بن عمر رضی کی روایت پڑھی تھی، علم کے تلے چلے جائیں گے۔ آپ کو بتلا رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا تو آپ لوگ علم کے تلے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کتاب الوضو پڑھا۔ کتاب الوضو کے اندر حضرت برا بن عازب کی آپ نے حدیث پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے لیٹ جاؤ، فَإِنْ كُنْتَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، اگر اس رات کے اندر آپ کا انتقال ہوا، اگر آپ پر موت آیا، بخاری موت کی باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ختم ہوا کتاب الغسل شروع ہوا، آخر میں فرمایا کہ فَكَانَ ذَلِكَ الْآخِرُ، انجام یہ تھا، تو بھی اپنے انجام کو سوچ لے۔ اس کے بعد پھر اور تو چھوڑو، آپ نے کتاب الحیض پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے کتاب الحیض کے آخر کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آخر کے اندر امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی تھی کہ یلقی الیہا راسہ وہی حائض فی الحجرہ، حضرت عائشہ کو حیض تھا، وہ حجرے بھی تھی، آپ اعتکاف بھی تھے، آپ اپنا سر لٹکا دیتے، وہ کنگھی وغیرہ کرتی۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بیٹے بخاری قبر کو حجرے سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی آپ کا سر بھی اسی طرح ایک دن قبر میں لٹکتا ہوا جائے گا، جس طرح آپ اپنے سر مبارک کو اعتکاف کے حالت کے اندر لٹکا کر دیتے تھے۔ بخاری ایک مثال اور تشبیہ سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے کتاب الجنائز پڑھا، آپ نے عمر فاروق کی روایت پڑھی، اللہ مرزقنی شہادت فی سبیلک وجل موتی فی بلد حبیبک، وہی بھی شہادت موت کا ذکر یہی بھی آخر کے اندر جو ہے نا وہ وزن اعمال موت کے بعد ہوگا۔ امام بخاری آپ کو بہت یاد دلا رہے ہیں اور وہی باتیں یاد دلا رہے ہیں جو میں نے آپ کو ابتدا کے اندر بتائی تھی۔ ایک بات، دوسری بات میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا کہ امام بخاری ترجمۃ الباب کے ماتحت جو روایت ذکر کرتے ہیں، ان راویوں میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی اسی باب سے تعلق ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ابتدا کے اندر بھی کہا حضرت حمیدی پڑھا، حمیدی کا بدر الوحی سے تعلق ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اولاد سے، ان کا بدر الوحی سے تعلق ہے۔ یہی بھی اسی طرح اس مسئلے کے ساتھ بھی ابی زرع کا تعلق ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک بات، ابتدا کے اندر آپ نے پڑھا تھا حمیدی، اب راوی ہے احمد، یہ امام بخاری کا آخری استاد ہے۔ حمیدی تصغیر کا صیغہ ہے، احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کے اندر زیادتی کی معنی ہوتی ہے۔ بخاری آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ولادت سے لے کے مرتے وقت تک بندہ اللہ کی تعریف کرتا رہے، بلکہ آخر کے اندر تو اللہ کا حمد و ثنا زیادہ کرے، ہر وقت حمد و ثنا کے اندر موجود رہے۔ آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ پہلی روایت آپ نے پڑھی انما الاعمال بالنیات۔ اب آپ کو کیا بتلا رہے ہیں؟ ان اعمال بنی آدم توزن۔ پہلی روایت آپ نے غریب پڑھی تھی، اب یہ آخری روایت بھی غریب ہے۔ یہ بخاری کی مناسبات ہیں جو باقی محدثین کے یہاں نہیں ہوتے۔ ایک بات ہے، دوسری بات آپ لوگ سمجھ لو کہ یہ ابھی ذرا اجلے جوابی سے یعنی قدر ایک دعوی ہے۔ اس کی ایک روایت آتی ہے، انہوں نے بھی حضرت ابو علیہ السلام کو لکھا لیکن وہ بہت آکم باللہ الہ الا اللہ من کا آخر کلام الہ الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندے کے اوپر سکرات کی حالت ہونا،
اس کے سامنے جا کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، لیکن مجبور نہ کرو، بلکہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ آپ نے من کا آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلمات جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے وہ ایمان کی علامت ہے، وہ جنتی ہے۔ اب حضرت ابو ذرا پر بھی تو یہ حال پیش آنا تھا۔ ابو ذرا کے شاگرد محدثین کی جماعت شاگردوں کی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ابو ذرا والی روایتی پڑھ رہے تھے۔ نبی ذرا نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر پڑھتے۔ آخر میں جب ہوش آیا انہیں فرمایا کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، اب ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے ابن حجر نے نقل کیا کہ سب سے ایک آواز آئی کہ دخل الجنت، یہ اللہ تعالیٰ کا جنتی بندہ ہے۔ جی ابو ذر روایت آپ نے کیا پڑھی؟ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہ آپ نے روایت پڑھی کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے زبان پر ہلکے پھلکے لیکن وزن اعمال کے اندر یہ زیادہ وزنی ہے، رحمان کو محبوب ہے۔ رحمان کی صفت کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ذات باری کی رحمت کی وسعت ہے تو یہ دو کلمات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا بہت فضل ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑا سا عمل، لیکن اگر آپ کی نیت خالص ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کو معلوم ہے کہ عمل کے لیے ایک مبدا ہے، ایک منتہا ہے۔ مبدا جو ہے وہ نیت ہے، منتہا جو ہے عاقبت وہ ہے وزن عمل۔ لہذا مبدا کا بھی ذکر، منتہا کا بھی ذکر۔ انما الاعمال بالنیات دنیا میں، یہ آخرت میں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جوڑ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔